نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جتنے بھی قسم کے گناہ کرتا ہے، ان تمام گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا، گھناؤنا اور ناپسندیدہ گناہ یہ شرک ہے. جو شخص توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو نہیں بخشیں گے. جیسے اس سلسلے میں سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی نہیں بخشتا. اس کے سوا جو بھی گناہ ہو، جس کے بارے میں چاہے وہ بخش دیتا ہے. تو اب شرک کے بارے میں اللہ صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں بخشے گا. اور اس سلسلے میں کئی ساری احادیث بھی ہم کو ملتی ہیں کہ اگر کوئی اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو سیدھے کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا. آیت کا اگلا حصہ، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے، جس کے بارے میں چاہے بخش دے. اس کے بارے میں بھی ہم بہت زیادہ غفلت میں نہ رہیں. کئی سارے ایسے لوگ ہیں اس آیت کے اگلے جملے کو غلط سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ شرک کے سوا ہر گناہ کو بخشے گا. ایسا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شرک کے سوا سارے گناہ کو بخش ہی دے گا. وہ نہیں کہہ رہا. وَيَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. جس کے بارے میں چاہے. تو اس چاہنے والے بندوں میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے ہم کو؟ تو ہم کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ اس کے چاہنے والے بندوں میں سے بن جائیں. اس کے لیے ہم کوشش کریں. جب یہ کوشش کریں گے تو پھر اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا شرک کے علاوہ تو وہ انشاءاللہ بخشے گا، یہ امید ہو سکتی ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. شرک نہ کر کے ہم دوسرے ایسے کام کرتے ہیں جس کو اللہ نہیں چاہتا. ہم اس کی چاہت اور اس کی مشیت اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوشش نہیں کرتے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا نا، تو شرک تو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، باقی سب جو بھی چاہیں کر لیں. ایسا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. شرک اتنا بڑا برا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے عمل کو، چاہے وہ مخلوق اپنے مقام و مرتبے میں کس قدر اونچا پہنچا ہوا ہو، چاہے وہ اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کوئی بھی ہو، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا. انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سے شرک نہیں سرزد ہوتا، اسی لیے وہ اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. لیکن اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی اس مرتبے کو پہنچنے کے بعد بھی اگر شرک کرتا ہے، یو ٹرن اگر لے لیا، تو بھی ہم اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو اتنے مرتبے کو پہنچا ہوا ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. جیسے یہ آیت سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام گزر چکے ہیں ان سب کی طرف یہ وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل سارا کا سارا برباد ہو جائے گا.
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک سے ہر طرح بچا رہے اور اپنی توحید کو شرک کے شائبے سے، ڈاٹ سے بھی بچا کے رکھے۔ جن چیزوں کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ شرک میں ہے یا نہیں ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، ان لوگوں کی بات کو نہ لے جو یہ کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ہم بچے رہیں گے، خدا نہ خواستہ وہ شرک رہا، تو ہم تو پہلے ہی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کل کے دن علماء کے اختلاف میں یہ بات راجح ہوئی کہ وہ شرک نہیں ہے تو ہم اس سے بالکل ہی بچے ہوئے ہیں۔ تو جن معاملات میں، مثال کے طور پہ آج باتیں تو بالکل واضح ہیں، لیکن کچھ لوگ بلا وجہ بھی کچھ مسائل کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ شرک میں سے نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء جو مر چکے ہیں، ان سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے کہتے ہیں کچھ لوگ، جبکہ یہ شرک میں سب سے بڑا شرک اور خطرناک قسم کا شرک، اور یہ وہ شرک کہ سخت سے سخت مصیبتوں میں مشرکین مکہ ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا اور آج کے ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن ایک عقل مند انسان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ کچھ علماء آیتیں پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور ادھر کچھ دوسرے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچ کے رہو، وہ کام نہ کرو۔ کیا مطلب؟ مرے ہوئے لوگوں سے مدد نہ مانگو، غیر اللہ کا وسیلہ دے کے، نبیوں کا اور فاطمہ، حسن، حسین وغیرہ کا وسیلہ لگا کے دعائیں نہ کرو، اپنے آپ کو شرک کے دامن سے بچا کے رکھو گے تو اسی میں ہماری نجات ہوگی۔ میں بھائی سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ ایک بھائی نے میموری کارڈ بھرنے کے لیے دی اور انہوں نے کہا بھی کہ اس میں کچھ شرکیہ اشعار ہیں۔ ہمارے ہاں قوالیاں سننے کا بڑا شوق لوگوں کو ہے، نعت گوئی کے نام پر، اللہ کی حمد یا نبی کی شان میں نعت کے نام پہ بہت سننے کا شوق ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو قرآن سے زیادہ شوق ان چیزوں کا ہے۔ لیکن سن لے غور سے، قوالیاں یہ ساری کی ساری شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی ایک آدھ اچھی ہو تو آپ اس کی وجہ سے ساری قوالی کو اچھائی میں شمار نہ کریں۔ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں یہ بابا مخدوم علی، ان کے بارے میں قوال کیا کہتا ہے، میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا، اور میرے مخدوم شاہ بابا کا یہ دربار عالی ہے، اسی دربار عالی کا زمانہ بھی سوالی ہے، ہزاروں نے یہاں بگڑی ہوئی قسمت بنا لی ہے، کرم ہم پہ بھی ہو جائے ہماری جھولی خالی ہے۔ اب بڑے شوق سے سنتے ہیں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان کیسے خراب ہو رہا ہے، ہم کیسے شرک میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ہم نہیں سوچتے۔ اور کیا ہے؟ کام تیرا ہے بگڑی بنانا، فرض تجھ کو پڑے گا نبھانا، جان دے دوں گا چوکھٹ پہ تیری، میرا ایمان تو نہ آزمانا، مانگتا ہوں سمندر سے قطرہ، اپنی دریا دلی تو دکھانا، شان تیری بیاں کیا کروں میں، جانتا ہے یہ سارا زمانہ۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میں ان کو تعریف میں اور اچھا کر کے نہیں پیش کر رہا ہوں، ہوش کے ساتھ سن لیں۔ بعض لوگ ایسے اشعار سنتے ہیں، ایسی قوالیاں سنتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے اندر شرک ہے۔ اب کہہ رہا ہے کام تیرا ہے بگڑی بنانا، فرض تجھ کو پڑے گا نبھانا۔ تو بگڑی بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟
پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے. تو اب یہ شاعر کس کو بنا رہا ہے؟ اپنے کسی محبوب کو، اپنے کسی ولی کو، اپنے کسی پسندیدہ قبر میں جو دفن ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، اس کی کوئی سمجھ ان کو نہیں ہے. اور تم ان کے ساتھ یہ التجا کر رہے ہو کہ وہ بگڑی بنائیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے پریشان حال انسان کی دعا کو سننے اور جواب دینے والا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اور یہاں ہم قوالیوں میں سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں. کیا بڑی مستعر ہے. بہت آپس میں تعریفیں کر لیتے ہیں اور ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، اس کا ہم نہیں سوچتے. میرے بھائیوں، اس کے بدلے میں قرآن کو سنو، توحید بڑھے گا، ایمان آئے گا. شرک کے رد میں آپ کو توحید کے کئی سارے ترانے بھی مل سکتے ہیں، لیکن آج لوگ توحید کے ترانوں میں چونکہ میوزک نہیں ہوتی، جھنجھناہٹ نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ سائڈ میں آج کل تو 2 3 4 قسم کے اس میں آوازیں ہوتی ہیں نا، وہ سب قسم کے نہیں ہوتے تو مزہ نہیں آتا. اس لیے عام نظمیں سننا چھوڑ کر قوالیے اور اس طرح کی چیزوں کو سننا پسند کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اور بھی کئی ساری چیزیں میں نے نوٹ کیا تھا لیکن وقت نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہر طرح کے شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. درس ختم نہیں ہوا، ٹائم بھی نہیں ہوا ابھی. کفر اور ردت کی قسموں میں کئی اور چیزیں بھی ہیں جو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ اپنے جسم کے سر کے کان کے ساتھ ساتھ دل کے کان تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر کے سنیں کہ شرک کے حوالے سے دوسرے نمازوں کو چھوڑ کر، روزوں میں غفلتیں برت کر اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے جس طرح کی جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو چکے ہوں، یہ آپ کے اور مبارک دن آ رہے ہیں. پورے سال بھر میں رمضان برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ، تو پورے رمضان کے 30 دنوں میں سے آخری جو عشرہ ہے وہ اور زیادہ قیمتی ہے، وہ اور زیادہ برکتوں والا ہے. اسی میں مجھے بات کرنے دیں یا میں خاموش رہتا ہوں، آپ لوگ بات کریں. رمضان کے اس پورے مہینے میں 20 دن جو گزر چکے اب تک، ان سے بھی زیادہ قیمتی، ان سے بھی زیادہ سرمایہ اور ان سے بھی زیادہ دولت لوٹنے والی یہ راتیں ابھی شروع ہو چکی ہیں. 21ویں رات آج ہے. پچھلے راتوں کی طرح ان کو نہ سمجھیں. جس غفلت کے ساتھ، جس طرح سوتے ہوئے اور جس طرح گپ شپ کرتے ہوئے اور جس انتہائی لاپرواہی میں گزر چکے ہیں، آنے والی راتوں کو ویسے نہ گزاریں. جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاریں. قرآن کی تلاوت میں ہو یا ذکر و اذکار میں ہو یا استغفار میں، توبہ کرتے ہوئے اور نفل نمازیں پڑھتے ہوئے اس طرح کے نیک کاموں میں زیادہ گزارنے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہ نہیں پتا کہ آج سے لے کر 29-30 تک کی جو راتیں ہیں، ان میں کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، یہ ہم کو نہیں پتا ہے. اللہ رب العالمین کسی بھی ایک رات کو لیلۃ القدر بنائے گا، اور اگر ہم 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرتے ہوئے گزاریں گے تو ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہوگی اور انشاءاللہ وہ ہم کو ملے گی. تو کتنے مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت کیوں نازل کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے پچھلے زمانے کے نیک آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو 80 سال تک لگاتار دن میں اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتا رہتا، روزہ رکھتا رہتا اور راتوں میں قیام کرتا. راتوں میں کیا کرتا؟ قیام کرتا، تہجد گزاری میں رہتا اور دن میں روزہ بھی رکھتا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا. صحابہ اکرام نے ان کے بارے میں سنا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں اور ان کے مقابلے میں ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں بھی بہت کم، تو کیسے ہم ان کے مرتبے کو پہنچ سکیں گے؟ سوچئے، اللہ وہ رؤوف الرحیم بندوں کے، صحابہ کرام کے شوق کو جب دیکھا کہ ان کی عمریں کم ہیں اور ان کو حسرت اور ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ان کی عمریں لمبی ہوتی تو ان لوگوں کی طرح یہ بھی عبادتیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی اور صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، بڑی عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اس رات کو اگر تم اللہ کی عبادت میں گزار لو گے تو تم کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب سے تم کو نوازوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور نیکی کے ارادے کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قدر ایک تو یہ قدر و منزلت، رفعت، مقام و مرتبے کے معنی میں بھی ہے، چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اس لیے بھی اس کی شان بہت بڑھ گئی دوسری راتوں کے مقابلے میں۔ قدر کا ایک معنی تنگ کے بھی آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ تنگ۔ قرآن میں بھی یہ معنی استعمال کیا گیا، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کی روزی تنگ کر دی گئی جتنا اس کو ملا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتا رہے۔ قدر تنگ کے معنی میں۔ تو یہ تنگ رات کا کیا مطلب؟ تو علماء بیان کرتے ہیں یہ رات دوسری راتوں کے مقابلے میں بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ کس چیز سے تنگ ہوتی ہے؟ اتنے فرشتے اتنے فرشتے اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں زمین پر کہ فرشتوں سے یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور جیسے اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے مختلف فیصلوں کو لے کر۔ اور یہ رات فرشتے جو اترتے ہیں تو کیوں اترتے ہیں؟ کیوں اترتے ہیں بھائی؟ اس رات میں جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو مبارکبادیاں دینے کے لیے، ان کو خوشخبریاں دینے کے لیے اور ان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے، ان کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گانے لگا کر سوتے رہو گے، اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر گزارتے رہو گے تو یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں، یہ پچھلے سارے زندگی کے گناہوں کی معافیاں اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر کے ثواب پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے۔ اس لیے اب آج سے یہ جو رات شروع ہو رہی ہے، جو جس مسجد میں عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں عشاء اور تراویح ابھی پڑھ لیں اور امام سے اچھی طرح سے سن لیں کہ قیام اللیل کب شروع ہونے والا ہے۔ البتہ ثنائیہ کی جامع مسجد میں رات 2 بجے ٹھیک شروع ہوگا، ٹھیک 2 بجے رات ثنائیہ کی جامع مسجد میں ٹھیک 2 بجے قیام اللیل شروع ہوگا، تو اس میں کم سے کم ضرور پہنچیں، ایک دم آخری وتر میں نہ پہنچیں۔ کب پہنچیں؟ شروع میں ہی پہنچنے کی کوشش کریں۔ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے شروع کرنے سے لے کے امام کے ختم کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی خوشخبری سنائی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، رات کے شروع ہونے سے لے کے فجر تک بالکل انتہائی سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اب آپ کسی ایک رات کو فکس کر لیں گے، جیسے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے۔ کچھ روایتیں آئی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی 27ویں بھی ہوئی ہے، کبھی 21ویں بھی ہوئی ہے، کبھی 23ویں بھی ہوئی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا التمسوها، اور ایک لفظ میں فرمایا تحروها، تلاش کرو،
جستجو کرو, اسے ڈھونڈو. ایک مرتبہ تو یہ بھی آپ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی کہ کس تاریخ میں پڑ رہی ہے, وہ بتانے کے لیے میں آ رہا تھا کہ 2 آدمی راستے میں لڑ پڑے اور ان دونوں کو میں نے صلح کروا دیا اور اسی میں وہ مجھ سے بھلا دی گئی. صحیح بخاری میں روایت ہے, مجھ سے بھلا دی گئی. آپ نے افسوس نہیں کیا, آپ نے غم نہیں کیا. کیا کہا؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو, اس کو تم آخری طاق راتوں میں کم سے کم تلاش کیا کرو. اسی لیے علماء کہتے ہیں, سلف صالحین کہتے ہیں کہ رمضان میں بالعموم لڑائی جھگڑوں سے باز رہنا چاہیے. گھروں میں بھی ہو, بھائی بہنیں, بڑے چھوٹے, آپس میں, کاروبار میں, ہر جگہ پر. حدیث میں کیا ہے؟ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو تم کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں. وَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَكَ, اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں. اور آپ نے کہا لا يسخب, شور و غوغا نہ کرے, چیخنا چلانا نہ کرے. ولا يجهل, بیوقوفانہ جاہلانہ حرکتیں, احمقانہ حرکتیں نہ کرے. ولا يرفض, بے حیائی کے کام نہ کرے روزے کی حالت میں. اور جب یہ راتیں آ جائیں لیلۃ القدر کی, آخری عشرے کی, اس میں اور زیادہ شانت, اطمینان, ہدوء, سکون اپنے آپ پر لازم کر لے اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آخری عشرے میں مغرب کے اور عشاء کے بیچ میں غسل فرما کے اس رات کی عبادت کے لیے مستعد ہو جایا کرتے. مسلم شریف کے حدیث ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کس لیتے, عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کس لیتے, رات ساری جاگتے, گھر والوں کو بھی جگاتے. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ رات اور آج سے شروع ہونے والی یہ ساری راتیں بڑی غنیمت والی ہیں. اللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.